میرے بھائیوں دوستوں، دو باتیں کہنا چاہتا ہوں گزارش۔ ہر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان، آپ میں سے کوئی ہو جو چاہتا ہو کہ میں دنیا میں ناکام ہوں؟ نہیں۔ کوئی چاہتا ہو مجھے آخرت میں قبر میں قیامت میں جوتے پڑے اور سانپ بچھو کاٹے عذاب میں جاؤں؟ ہر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی چاہتا ہے، ایک چیز، عزت بھی چاہتا ہے، دو چیز، سکون بھی چاہتا ہے، تین چیز۔ میں جو باتیں دو دو چار چار کر کے آپ کو بتلاتا ہوں، یہ ایک ایک بات پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نچوڑ نکال کر جیسے پوری چاٹی میں سے مکھن آپ کی آسانی کے لیے، یہ سب قرآن حدیث میں ہے، میں آپ کو بتلانے والا ہوں۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ کہاں کی کامیابی؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مکان اچھا بنا لیا، بیٹا بڑی اونچی پوسٹ پہ چلا گیا، پیسے زیادہ مل گئے، کامیاب۔ بدقسمتی سے بیٹی بھاگ گئی، کہاں کی کوٹھی اور کہاں کی بیٹے کی نوکری۔ بیٹا پیسہ میں بڑا کماتا ہے، بدتمیز ایسا ہے، آپ کا گریبان پکڑتا ہے۔ بیٹا بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، معیشت بھی اچھی ہے، کوئی بیٹا بیٹی نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، جو کہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے اور ان کے سربراہوں کو بھی پڑھیں گے۔ ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا اچھا، پیسہ بڑا، اگر کسی کا نام کامیابی تھا تو پھر تو فرعون بھی کامیاب، قارون بھی کامیاب۔ فرعون دنیا میں بڑا ڈکٹیٹر تھا، قارون سرمایہ دار تھا، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے جماتے کرتے۔ ابو جہل ابو لہب کامیاب۔ پھر تو آج اسرائیل کو بھی کہو گے، امریکہ کو، اللہ کے سخت ترین عذاب میں مرتے یہودی مبتلا ہونے والے۔ میری طرف آپ دھیان دیں گے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا بزرگ سے، اصل حضرت آپ لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے کافر، بہت سے بدماش، بہت سے بے دین، شراب پینے والے، کوئی نماز روزہ نہیں، اور وہ بڑے مزے کر رہے ہیں، عذاب نہیں ہے ان پر۔ آپ میرے سے کچھ سوال آتا ہے؟ تو عذاب نہیں۔ وہ بزرگ ہنس پڑے، انہوں نے مسکرا کر کہا، کیا نماز کی توفیق ان کو ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز میں دل لگتا ہے؟ نہیں۔ کیا دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں تو دعا میں دل لگتا ہے؟ نہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں لیکن قبول ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا اولاد نیک ہے؟ نہیں۔ کیا بیوی نیک حیادار ہے؟ نہیں۔ جی کیا حج کی توفیق ہو رہی ہے گرمی کے موسم میں بھی، حج بیت اللہ، مینا، عرفات کی چٹکے؟ کیا 18 گھنٹے کا دن ہو اور روزہ رکھا جا رہا ہو گرمی میں؟ نہیں۔ وہ فرمایا تم نے عذاب کیا سمجھا ہے؟ پتھر برسنے کو، سانپ بچھو کو، وہ عذاب تو ہے ہی ہے۔ یہ جو نیکی کی توفیق چھن گئی، نماز کی توفیق چھن گئی، اور اللہ کے سامنے اٹھنے کی توفیق نہیں، اور رونے کی توفیق نہیں، اور ہے اور اس میں مزہ نہیں، اور اس میں دھیان نہیں، جی اولاد بے دین ہے اور کافر مسلط ہیں، یہود و نصارہ اور کفار کے سامنے امت مسلمہ کے لیڈر گروی ہیں، ان کی رعایا گروی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہی تو ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب میں ایک سوال کروں، آپ ناراض تو نہیں؟ کیا یہ عذاب ہمارے گھروں میں تو نہیں آیا ہوگا؟ کیا اس عذاب اور اس طوفان اور آندھی کے کچھ ذرے ہماری کھڑکیاں اور ہمارے بیڈ تو گندے نہیں کر رہے؟ سوال کر لینے کو حرج نہیں۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے۔ میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کروں۔ کیا روز شیشہ دیکھتے ہیں؟ بوتھے کی چمک دمک، کپڑے میں دھبا تو نہیں؟ کیا کبھی قرآن مجید بھی روز کھول کر 2-4 پارے پڑھے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں تو بچے بھی پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی قرآن مجید کو ترجمے سے بھی پڑھا ہے؟ کیا اس ترجمے کے آئینے میں جو اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی زندگی بیان کی، جنگیوں کی زندگی بیان کی، دوستیوں کے حالات بیان کی، منافقوں کے، کیا کبھی اس میں ہم نے جھانکا ہے کہیں منافقت کا دھبا تو ہم پر نہیں، کہیں دوستیوں کا کوئی نشان تو ہم پر نہیں، کہیں ایمان والوں کا سفید جو تقوی کا لباس ہے وہ ہمارا میلا تو نہیں ہوگا؟ جب ہم یہ قرآن پاک کو ترجمے تفسیر سے دیکھیں گے اور اس آئینے میں آپ نے آپ کو دیکھیں گے،
جی تو ہمیں کسی میڈیکل سینٹر میں جانے کی ضرورت, لاکھوں ہزاروں روپے ٹیسٹوں پہ لگانے کی ضرورت. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں 10 منٹ میں. ان 10-15 منٹ کی گفتگو سارے ٹیسٹ ہوگی اور آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے بچ جائیں گے اور ٹیسٹ مل جائے گا. اور تھوڑی سی بات میں نے کی ہے, اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ عذاب کا گرد ہمارے گھر ہے یا نہیں, اور علاج بھی ہم دے دیں گے. نہ ٹیسٹ پر کوئی پیسہ نہ علاج پر. ابھی میں دے رہا ہوں, آپ نے توجہ سے سنیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو ہر مہینہ مجھے 5-10 ہزار دیتا ہو, کوئی 20-25 سال ہو گئے مجھے اس مسجد بلکہ یہ شروع ہوئی تھی کھڑی اس وقت, کوئی ایک بندہ اس کونے سے کھڑے کہ ہم آپ کو سال کے بعد 10-20 ہزار دیتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل پر اتنے ٹیسٹ لگ جاتے ہیں, علاج پر اتنے لگ جاتے ہیں, بچوں کی فیسوں میں لگ جاتے ہیں, تو چلو یہ آپ ہمارے استاد شاید بزرگ ہمیں دین سمجھتے ہیں, سکھاتے ہیں, ہمیں ٹیسٹ دے کر جاتے ہیں. تو یہ سال بعد یہ جوڑا جو آپ نے پہنا ہوا ہے واسکٹ یہ ہماری دی ہوئی, اور یہ مہینے بعد سال بعد, تو 2-4-10-20 بندے تو کھڑے ہو نا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں ہمارا سب کچھ لگے اس کی ویلیو ہے. ہم بچوں بچیوں کو بے حیا بنانے کے لیے اور کافروں کو غلام بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں. نبی پاک کا غلام بنانے کے لیے چند ہزار بھی نہیں لگا رہے, ڈاکٹروں کو ہم ادھر نہیں لگا رہے. اور جب جہاں لگتا ہے اس کی قدر ہے, جہاں کچھ نہیں لگتا اس کی قدر نہیں. ہم بجلی کا بل دیتے ہیں, گیس کا بل دیتے ہیں, اس موبائل میں جو دیتے ہو کارڈ ڈلاتے ہو ٹیکس لگتا ہے, ہمیں اس کی ویلیو ہے. اللہ نے دھوپ دیتے, اللہ نے ہمیں آسمان کی چھت دی, اللہ نے ہمیں زمین دی, اللہ نے ہمیں یہ وجود دیا, اللہ نے آنکھیں دی, اللہ نے ناک دیا ہے, اللہ نے منہ دیا ہے. کچھ خرچ ہوا ہے؟ ہمیں اس کی قدر نہیں, ہمیں رب کی قدر نہیں ہے. جب یہی آنکھ متاثر ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لگ جاتا ہے, اس ڈاکٹر کی قدر ہے. یہی دل کی شریانیں بند ہو جائیں تو رب کے سامنے سجدہ شکر میں نہیں ہے, لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دینے کے لیے تیار ہے, اس ڈاکٹر کی قدر ہے. اس رب نے بغیر کچھ لیے دیا, ہمیں اس کی قدر ہے. آپ کو مارکیٹ کا ہر آدمی, سکول ٹیچر ٹیوشن کے ہزاروں روپے لے لے, ڈاکٹر لے لے, وکیل لے لے, اس کی قدر ہے. جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو جنت کا راستہ دکھا دے, بتلا دے, اور ہمارا روحانی میڈیکل فری میں دے دے, علاج دے دے, ہم ان کی قدر نہیں. ہم چاہتے ہیں بس ان کو دبا کے رکھیں, ان کو غلام بنائیں, اس کی چاپلوسی کروائیں, اس کی کروائیں. جو چاپلوسی کرتا ہو ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی. جن کے پاس حق ہوگا وہ چاپلوسی نہیں کریں گے. جن کا مال کھرا ہوتا ہے نا وہ چاپلوسیاں نہیں کرتے, بولو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لینا تو لوگ, جانا تو جاؤ. کبھی دیکھا آپ نے لوگ لین میں لگے, جس کا حق نہیں ہوگا, گند ہوگا, وہ طرح طرح کے اوپر پیکنگ 2 نمبر کر کے دھوکہ دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی ایک دعا کر لو 5 سال. اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق, اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق. دعا کر لو. جمعے کی گھڑی, 2 گھڑیاں جمعے کے دن ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی. ایک یہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ ختم ہونے کی, اور دوسری عصر سے لے کر مغرب. سارا جمعے کا دن بڑا عظیم ہے, لیکن 2 وقتوں کی بڑی قدر کیا. اس میں اکثر اس کا موبائل فیس بک نہ دیکھیں, اس میں درود شریف یا دعا یا ذکر میں لگائیں, ہر طرح کی برائی سے بچیں. یہ گھڑی ہے قبولیت. میں سب دعائیں مانگو, اللہ حق سمجھنے کی توفیق, آمین. اللہ حق پر چلنے کی توفیق, آمین. اللہ حق کو پھیلانے کی توفیق, آمین. اللہ ساری انسانیت کو اس سچے سچے دین پر آنے کی توفیق, آمین. اللہ اس دین کے لیے جان مال وقت اولاد بچے اپنی صلاحیتیں عہدہ پیسہ اپنا قلم اپنی کوٹھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو مکان زیادہ ہو تو دے دیں کسی مدرسے مسجد, تاکہ اس میں دین پڑھا جائے, جنت کا مکان مل جائے. جی ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارا تجربہ ہے. اس میں ایک گھر کے 5 بچے, 3 بچے سکول انگلش میڈیم میں جاتے ہیں, مہنگے سکولوں میں, بے دینی بے حیائی اور ننگی عورتیں اور مرد لڑکیوں کو دیکھیں. اس کے لیے اسی گھر والے لاکھوں روپے ہزاروں روپے فیس فخر سمجھتے ہیں, اور اسی گھر کا اسی باپ کا ایک بچہ مدرسے میں جائے اور قرآن پڑھے, حدیث پڑھے. اور ہم اس مدرسے میں جب خوشحال تھے تو اپنے بچے کا بھی خرچہ اٹھاتے, 10-20 اور کسی اور یتیم مسکین کا بھی اٹھاتے. ہم چاہتے ہیں اپنے بچے پر بھی 1,000 خرچ نہ ہو. جب ہمارا اللہ کے دین کے لیے یہ رویہ ہوگا تو دین ہمارے گھروں میں آئے گا نہیں. مجھے معاف کر دینا, دین گھروں سے نکل جائے گا جیسے چاول, جیسے آٹے سے دال نکلتا. اور میں ادارے چلا رہا ہوں, اللہ کی توفیق سے 5-6 مسجد, 8 مسجد ان گنہگار ہاتھوں سے بن رہی ہیں, اور ہزاروں سینکڑوں طلبہ کا راشن ہم کو دن رات کھلا رہے ہیں. اور میں کسی چودھری, کسی آپ میں سے بھی آج تک کسی کے دروازے پر میں نہیں آیا. جی ہلکی پھلکی اطلاع دیتے ہیں, مجھے اس کا اندازہ ہے. تماچے لگ رہے ہیں, بیٹی بھاگ گئی, بچہ بدماش بن گیا, اور ڈاکٹروں میں سب معالجے چلے گئے, لاکھوں روپے لگ گئے, اور لاکھوں روپے بیر اندر بچوں
کو بھیجنے کے لیے لگا رہے ہیں، اور پہلے بات تو توفیق نہیں قرآن حدیث پڑھنے کی اور بچے کو سچا مسلمان بنانے کی، اور اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ چاہتا ہے ادھر میرا 1 روپیہ نہ لگے اور وہاں سب کچھ لگ جائے۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم چاہتے ہیں وکیل پر لگ جائے، ڈاکٹر پہ لگ جائے، حضرت متوے کی لیٹرین پر قیمتی ٹینک پہ سب کچھ لگ جائے، ہمیں جو عالم مفتی امام استاد بزرگ دین مسجد مدرسہ اس کی چٹائی پکے پر بزرگ اللہ والے پر ہمارا 500 نہ لگے۔ جو ہم نے یہ سلوک کیا ہے نا، اس کے جوتے پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم باز میں تو پڑھتے رہیں گے۔ کسی کو ایک جہان میں پڑھیں گے، کسی کو مر کر پڑھیں گے، کسی کو اولاد کی شکل میں پڑھیں گے، کسی کو بے دین یاد رکھو یہودیوں کافروں کے تسلط کی شکل میں پڑھیں گے ضرور۔ عزت کس کو ملے گی؟ قرآن کہتا ہے الا ان العزت للہ، اللہ کہتا ہے خبردار دنیا والوں سنو، ساری عزت کے خزانے میں اللہ کے پاس ہیں، بل رسول ہی میرے رسول کے پاس ہیں۔ اگلا لفظ سننا، ہم اللہ بھی نہیں، ہم رسول بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ سننا، بل المؤمنین، اور عزت ہم دیتے ہیں ان کو جو ہمارے بن جاتے ہیں۔ کیسے عزت ملی؟ بلال حبشے کا کالا غلام تھا، غریب تھا، حضور پاک فرما رہے ہیں بخاری کے حدیث ہے، میں بخاری پڑھاتا ہوں، اے بلال تیرے جوتے کی آواز جنت میں نے اپنے سے آگے سنی، کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہر وقت وضو سے رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ہر وقت وضو سے رہنے والے کے گناہ کے خیالات کمزور ہو جاتے ہیں، ہر وقت وضو سے رہنے والے کے چہرے کا روب اور نور بڑھ جاتا ہے، ہر وقت با وضو رہنے والے اللہ اکبر اس کو برکتیں ملتی ہیں، اور 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے ہر وقت با وضو رہنے نے اور تجھے ہر وقت وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے نے اس چھوٹے سے عمل نے اتنا اونچا کر دیا کہ سب سے پہلے جنت میں پیارے حضور جائیں گے، اور دائیں حضرت ابوبکر ہوں گے، بائیں حضرت عمر ہوں گے، جس سواری پر حضور سوار ہوں گے اس کی بات پکڑ کر چلنے والے بلال ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلا قدم پڑا ہے تو حبشہ کے سامنے رہنے والے بلال کا پڑا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مان لی، رسول اللہ کی مان لی، عزت مل گئی۔ سبحان اللہ، عزت مل گئی۔ چاہتے ہو؟ وقت نہیں ہے، سوئی تھم گئے، عزت چاہتے ہیں جی، اور سکون بھی چاہتے ہیں نا؟ جی، سنو، سکون بھی چاہتے ہو، قرآن پیش کروں گا اخبار میں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کہتے ہیں میں سکون نازل کروں گا کافروں کے دل میں نہیں، بدماش چور زانی شراب جوا سود بے نمازی بددینوں نے کوٹھیاں بڑی بنا لو، بنگلے بنا لو، پراڈو لے لو، ان کو اندر سے جھانک کر دیکھو کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوں گے۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے تو ہم سے پوچھو، یہ سارے ہم سے ملتے ہیں، اتنی الجھنوں میں ہیں کہ ہم ان پر دس کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سکون، اور دنیا والوں زمین سے تیل اگتا ہے، پٹرول چاول گندم پیدا ہوتی ہے، دنیا کو کوئی خطہ بتلا دو جہاں سے سکون اٹھ رہا ہو، کوئی نہیں۔ مارکیٹ سے سونا ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، کپڑا ملتا ہے، جوتا ملتا ہے، تیل ملتی ہے، پتھر ملتا ہے، گھڑی ملتی ہے، ٹوپی ملتی ہے، مجھے وہ مارکیٹ بتلا دو مشرق سے مغرب جہاں بے سکونوں کو 10 کلو 10 ٹن سکون ملتا ہو، ہے؟ بولو ہے؟ نہیں۔ سن لینا جملہ دینے لگا ہوں، سکون زمین سے پیدا ہونے والی چیز نہیں، مارکیٹ میں بکنے والی چیز نہیں، سکون کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھ دی، اور ایک شرط لگا دی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ سبحان اللہ، ایمان کا معیار تم اچھا کر لو، اللہ کیا کہتا ہے؟ ایمان کا معیار تم اچھا کر لو، ہماری مرضی کا کر لو، تقوی اور زندگی پاکیزہ کا معیار تم ٹھیک کر لو، تمہارے دلوں پر سکون نازل کرنا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، عزت کی بات بھی آ گئی قرآن سے، سکون کی بات بھی آ گئی، کامیابی تیسری چیز کیا؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں نماز والے، زکات والے، اللہ رسول کی ماننے والے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑنے والے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے، اللہ کے دین کے ایمان قرآن کے حلقے لگانے والے، اللہ ان کو کہتا ہے یہ کامیاب ہے، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ فائزون۔ سبحان اللہ، امانت دار، سچ بولنے والے، چوری سے بچنے والے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بجلی کا چور، کوئی محکموں کا چور، کوئی آنکھوں کا چور دوسروں کی بہو بیٹی دیکھتا ہے، کوئی محکموں کا چور، چوروں کے لیے ذلت ہوگی، چوروں کے لیے سکون نہیں ہوگا، چوروں کے لیے بے سکون نہیں ہوگی، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بیٹے کی شکل میں، کہیں اوپر کی شکل میں، کہیں نیچے کی شکل میں، یاد رکھ دو ابھی تم مر کر دیکھ کیا ہوگا۔ میں نے کہا
کیا جملہ کہا تھا؟ دنیا آخرت کی کامیابی اور عزت، سر دنیا کی آخرت کی؟ بولو تمہارا گورنر مرا، کوئی بندہ جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں، سرکاری مولویوں نے فون بند کر لی، حضرت حاجی عبد الوہاب مرے، پورا پاکستان ٹوٹ کر آ گیا جنازہ پڑھنے کے لیے، کیا فرق؟ دونوں پاکستان، ایک نے دین کو پھیلایا، دوسرے نے دین کو مٹایا۔ دین پھیلانے والے کو مر کر اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جو میرے دین کے ہوتے ہیں ہم ان کو یوں عزت دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب مرے 87 سال کی عمر میں، دین کی قربانی کیا۔ اگلے دن ہمارے پروگرام میں آیا، آخری 2 سال بیماری میں پیمپر بیوی لگا رہی، کھانا بیوی کھلا رہی، اور اس حال میں بھی آ کر دین پڑھنے والوں کو اللہ کا دین پڑھا رہے۔ سبحان اللہ۔ رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، ہم قبرستان لے جاتے ہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہیں، پورا قبرستان خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ کیا تھا فرق؟ دین، اور اس دین پر آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہم قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور سنو سنو سنو، جو ہمارا دین چھوڑے گا، کہیں دائیں بائیں جھانکے گا، سکون کے لیے، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے، ہر طرف سے ناکامیاں، ذلت، رسوائیاں، اس کا مقدر بنے گا، اور ہم اس کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے گی۔ یہ وہ دین کیا ہے؟ اس دین میں عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت، دیانت سچائی، اور اس میں معاشرات بھی ہیں، رہن سہن، اٹھک بیٹھک، میل جول، کسی کو تکلیف نہ دو، بچاؤ راحت دو۔ اس میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد بھی ہے۔ اس دین میں ماں باپ، اساتذہ، بزرگوں، اڑوس پڑوس کی خدمت بھی ہے، سنو گے؟ اس دین میں کمزوروں کی مدد بھی ہے، اس دین میں بیوہ اور یتیم کی شفقت بھی ہے، اس دین میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنے پراٹھے کم کر کے حصہ بھیجنا بھی، اس دین میں امت کی بیٹیاں عافیہ کے لیے اتنا پریشان ہو جتنا اپنی بیٹی کے لیے ہوتے ہیں، اگر یہ لیڈر پریشان ہوتے تو بیچتے نا۔ اس دین میں یہ ساری باتیں، اس دین میں نماز روزہ بھی ہے، اس دین میں جمعے میں جلدی آنا بھی ہے، اس دین میں دین کو سیکھنا بھی ہے، اس دین میں دین کو پھیلانا بھی ہے۔ تم سارے ارادہ کرتے ہو اس دین کو اختیار کریں گے جس میں اللہ نے سب کو چھپا رکھا، اور 2 کام اس دین کے خلاصے کے۔ آپ کا کیسے عقیدہ ٹھیک ہوگا، کیسے نماز روزہ ٹھیک ہوگا، کیسے تبلیغ جہاد ٹھیک ہوگا، کیسے ماں اور بیٹی کا ادب کریں گے، کیسے آپ بیوی اور ساڑی میں فرق کریں گے۔ ساڑی حرام ہے اور بیوی حلال ہے۔ ساڑی کو نظر اٹھا کر دیکھنا، بھابھی کو حرام ہے، لام کر سے بازار والی، بیوی کو نظر محبت سے اٹھا کر دیکھیں گے تو رحمت کر سے۔ جی، ماں کو گھوریں گے تو عذاب میں آئیں گے، اور ماں کو شوق سے دیکھیں گے باپ کو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے حج عمرے کا، تو عالم اللہ والا جو دین سکھاتا ہو، اللہ کا راہ، اس کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت شاہ کی اختر صاحب نے کہا اے ماں باپ کو دیکھنے سے بیت اللہ ملتا ہے، عالم اللہ والے کی خدمت کرنے سے، محبت سے دیکھنے سے اللہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ملتا ہے، اللہ کا درد ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ ماں باپ پر محبت سے جوڑا لے کر دو گے، جوتا لے کر دو گے، محبت سے غلام بنانے کے لیے نہیں، ماں باپ کو غلام بنانے کے لیے خرچ کرو گے، جی تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ عالم اللہ والے پر خرچ کرو گے، تمہارے پر علم کی بارش ہوگی، تمہاری نسلوں کے اندر عالم اللہ والے پیدا ہونا شروع ہو۔ عالم اللہ والے کی توہین کرو گے، گھسیٹو گے، اللہ دنیا میں نقص سزا یہ دے گا کہ تمہاری نسلوں کے اندر سے اللہ عالم حافظ ختم کر دیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ پورے خاندان کے اندر صحیح جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور میت کو غسل دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک فوجی کو تھپڑ مارے، قانون حرکت میں آتا ہے؟ بولو۔ پولیس والوں کو مارو کہ قانون حرکت میں آتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ واپڈا والے کو تھپڑ مارو کہ قانون حرکت میں آتا ہے؟ تو اللہ کا قانون سنانے والے، اللہ کا کام کرنے والے کو جب کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اللہ کا زمین و آسمان کا نظام اور قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہم تو آندھے ہیں نا، ہم تو دیکھ نہیں رہے۔ یہ ارادہ کرتے ہو اپنے ماں باپ کی عظمت کی وجہ سے ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بولو، پوچھا دیکھو، اگر ماں باپ کو صبح دیکھا، دوپہر کو پھر دیکھو گے محبت سے، پھر عمرے کا ثواب۔ دن میں 10 دفعہ دیکھو گے، 10 دفعہ ثواب، شرط ہے محبت سے۔ 10 دفعہ کسی عالم اللہ والے کو دیکھو گے کہ اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں قرآن اور حدیث کے علم ہے، اور یہ راستہ بتانے والا، حلال حرام کرانے والا۔ 10 دفعہ اللہ کی محبت کی نظر تم پہ پڑے گی کہ تم نے میرے نمائندے کو محبت سے دیکھا۔ 10 دفعہ اس کو غصے سے جھانکو گے، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ غصے سے تمہیں دیکھیں گے کہ یہ بدبخت میرا راستہ بتانے والوں کو جھانکتا ہے،
10,000 खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारे 10,000 को कम से कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 7 गुना बढ़ाकर किसी हाफिज आलिम अल्लाह वाले पर खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारी मैशत और दुकान को चमका देगा और अल्लाह तुम्हारे मुकदमा और इलाज मुआवजे केस और उधर से जो मुसीबतें हैं बेराहमी की, उनसे अल्लाह बचा दे। एक बाप के मरने पर नाक रखने के लिए एक प्लेट टुकर रोटी खिला दी, समझा कि इमाम हमारा गुलाम हो गया। और जो इमाम गुलाम थे वो मैयत के घर से रोटियां खाते, जो नबी के गुलाम है वो मैयत के घर से रोटियां नहीं खाते। तो इस दीन को इज्जत दो और इस दीन की 2 बुनियादें हैं, उनको आज से ठान लो। नंबर 1, दीन का इल्म हासिल करें इंशाअल्लाह। बोलो अगर मैं आपको दीन का इल्म सिखा उठे लगो बंद करें। नंबर 1 दीन का इल्म हासिल करें। ये जो सारा दीन है जिसमें माँ बाप का अदब है, बीवी का हक है, पड़ोस का हक है, कारोबार में हलाल हराम है, दयानत सच्चाई है, नमाज रोजा, तो इस दीन को बोलो इस दीन का इल्म हासिल करें इंशाअल्लाह। इल्म हासिल करें इंशाअल्लाह। नंबर 2, जो इल्म हासिल करेंगे उस पर अमल करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये 2 चीज क्या है, क्या है? और इल्म और अमल करके, मैं अब निचोड़ की बात कर रहा हूँ, इल्म और अमल करके भूल नहीं जाएंगे, सो नहीं जाएंगे, अपने इल्म और अमल को टटोलते रहेंगे इखलास के थर्मामीटर से कि कहीं दुनियादारी तो नहीं आ रही, कहीं रियाकारी तो नहीं आ रही। ये मेरा सदका, ये मेरी नमाज, ये मेरा इल्म, ये अल्लाह वालों पर, माँ बाप पे खर्च करना, अम्मा पर इसलिए खर्च कर रहे हैं, अब्बा पर सारी जगह मैं ले लूँ, बहन भाई सब की छुट्टी करा दूँ, तो ये इखलास है। इसको आलू बड़े का सवाल नहीं मिले। आलिम पर इसलिए खर्च करता है ताकि मेरा गुलाम बन जाए, अब अल्लाह नहीं मिलेगा। अपनी नीयत को टटोलते रहे, इखलास हो, रियाकारी बोलो, और 3 बातें, और मरते दम तक फिक्र में रहें कहीं मेरा अमल, तबलीग, नमाज, रोजा, ज़कात, माँ बाप की खिदमत, सच्चाई, दयानत, मसाजिद मदारिस की तामीर, कोई और नेकी का काम, जो भी, कोई प्यासा यतीम उसकी जो खिदमत कहीं जाया ना हो जाए, हर वक्त मौत तक इस फिक्र में रहे। अब हैं आप कामयाब, अब आप हैं दीनदार, अब आप हैं इल्म और अमल वाले। मैंने 4 बातें कही, दीन का इल्म 1, उस पर अमल 2, ताजिर बनो, दुकानदार बनो, अफसर बनो, इखलास 3, और मरते दम तक फिक्र कहीं जाया ना हो जाए, साध ना हो जाए, अटक ना जाए। कितनी मैंने 4 बातें की। जो मैंने पहली बातें की, कुरान पेश किया, बोलो किया, और सुनिए हदीस सुनिए, याद कर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस सुन लो, अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे इंसान मशरिक से मगरिब तक तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इल्लल आलिमून, नबी पाक फरमा रहे हैं जिनके पास दीन का इल्म है, जो इल्म हासिल करते हैं वो तबाही से बचने वाले हैं। आगे क्या फरमाया, वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून, सारे पढ़े लिखे भी हलाक होने वाले हैं, इल्लल आमिलून, बचने वाले वो हैं जो पढ़ लिख कर इल्म हासिल करके अमल करें। आगे क्या फरमाया, वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून, इल्म और अमल वाले सारे हलाकत की तरफ जा रहे हैं, इल्लल मुखलिसून, मगर बचने वाले वो हैं इल्म के साथ अमल, अमल के साथ इखलास। आगे क्या फरमाया, वल मुखलिसून अला खतरिन मजीद, और इखलास वालों, और इल्म वालों, और अमल वालों, नाचना ना शुरू कर देना, गुब्बारा ना बन जाना, हवा ना भर जाए, आप पे सदैव ना हो जाना, तुम खतरे में हो, चूंकि तुम मालदार हो, तुम्हारे पास इल्म की दौलत है, ईमान की दौलत है, अमल की दौलत है, इखलास की दौलत है, फिक्र की दौलत है। इस दौलत वाला सोता है, अल्लाह तब फरिश्तों पे फख्र करते हैं, ये बस्तियों से गुजर जाता है, अल्लाह अजाब डाल देते हैं, ये रात को रोता है, अल्लाह उम्मत के अंदर इनकलाब बर्पा कर देते हैं। दुनिया भर के शैतान, याद रखो काफिर जालिम, तुम्हें इस रास्ते से हटाने के लिए, नफ्स शैतान बहकाने के लिए, जहां सरमाया होता है वहां चोर डाकुओं की नजरें होती हैं, चुकिन्ने रहना, अपने सरमाए को जाया न होने देना। आमीन। आगे बात सीखोगे इंशाअल्लाह, इरादा करते हो इंशाअल्लाह। पहला तरीका दीन का इल्म सीखने का, पाकिस्तान वालों को अल्लाह ने इनाम से नवाजा है, लेकिन इनको कदर नहीं है। जाओ यूरोपीय ममालिक में, मगरबी ममालिक में तरस जाओगे, आपको आसानी से उलमा मिल जाते हैं, मुफ्ती मिल जाते हैं, मदरसे मिल जाते हैं, जगह जगह मस्जिदें मिल जाती हैं, इमाम मिल जाते हैं, चलती फिरती तबलीगी जमातें मिल जाती हैं, तबलीगी जमात का मरकज मिल जाता है। ये नेमतें हैं, लिहाजा जुड़ो,
وقت نکالو، بچوں کو دین پڑھاؤ، بچیوں کو دین پڑھاؤ، بوڑھوں پڑھو، جوانوں پڑھو، انشاءاللہ پڑھو گے؟ میرے پاس بوڑھوں کے لیے، بوڑھیوں کے لیے 2-2 گھنٹہ، 1-1 گھنٹہ، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عالم حافظ دنیا دین سارا نظام موجود ہے، کبھی آ کر دیکھو تو صحیح، نہ تم دیکھتے ہو نہ تم خرچ کرتے ہو، میرے پاس بھی آپ کو مل جائے گا 5-6 برانچوں میں، پورے ملک کے اندر ملے گا۔ تو دین سیکھنے والے علم والے بنو گے انشاءاللہ پکی رہا، انشاءاللہ بچوں کو اس کے لیے وقف کرو گے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کرو گے انشاءاللہ آمین پہلا درجہ دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا، پورے عالم بنے، حافظ بنے، اللہ والے بنے، بنو گے انشاءاللہ اگر اس کے لیے مجبوری ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، نوکری میں، دوسرا درجہ تبلیغ جماعت میں وقت لگاؤ، کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہو۔ تیسرا درجہ اگر مجبور ہو نہیں تو اپنے مقام پر اپنے مسجد کے امام اور مسجد کی تعلیم میں جڑتے رہو، امام کے درس میں جڑتے رہو۔ اور میں تعلیم والوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے اماموں سے لڑائی نہ کرو، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور میں اماموں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را تعلیم تم سارے ایک مقصد کے ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو، ایک دوسرے کے بازو بنو۔ اور آپ کے علاقوں میں کوئی بڑا عالم آ جائے، اپنا وقت نکال کر وہاں جاؤ، یہ بھی دین سیکھنے کا۔ ابھی ہم نے 15 دن علماء ائمہ مساجد کو کورس کروائے، مدینہ کے عالم۔ پرسوں بدھ کے دن مولانا یوسف خان جامعہ شفیہ والے، مولانا سرفراز ڈی ایچ والے ڈاکٹر، مولانا ریاض فیصل مدینہ منورہ کے مقیم، بندہ نچیر اور علماء دعوت دی۔ آپ میں سے گنتی کا کوئی آدمی آیا ہوگا، آپ کے امام کو ضرورت تھی، مولوی صاحب کو ضرورت تھی، لیکن آپ لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، آپ نہیں آئے۔ اب کل ہمارے پاس کراچی کے بزرگ 10:15 بجے فیروز مہمان صاحب 10:15 بجے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عورتوں بچوں میں بیان کریں گے، اس میں آؤ۔ بدھ کے دن 10:15 بجے بنگلہ دیش کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل، بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث سید حسین مدنی کے اسرائیل سنت پوتے مفتی کمال الدین قاسمی آ رہے ہیں۔ آپ دوپہر میں بھی آئے 10:30 ساڑھے 10، اور مغرب کے بعد ہر بدھ کو میری مجلس ہوتی ہے، اس میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، ہر اتوار کو میں درس قرآن عوام کاروباری تاجر دکانداروں کو قرآن کا ترجمہ، نماز، جنازہ، غسل، پاکی نافتی سکھاتے ہیں، صبح ہمارے پاس پڑھ لو۔ نہیں آ سکتے بدھ میں مغرب میں آ جایا کرو، ہفتے میں ایک دن۔ اچھا نہیں آ سکتے جمعے میں ذرا جلدی آیا کرو، آپ 1.25 گھنٹے میں بھی ہم آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گے، آؤ گے انشاءاللہ پکا ارادہ ہے؟ اپنے اپنے مسجد کے امام کے قریب رہو، اس سے کچھ سیکھتے رہو، دعا کلمہ پاکی نفاق کر سکتے ہو، کرو گے اگر چاہتے ہو دنیا آخر کی بھلائی، ٹھیک ہے؟ آخری درجہ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ جماعت میں جوڑ رہے ہیں، نہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، نہ علماء کے پاس جا رہے ہیں، نہ جمعے میں جلدی آ رہے ہیں، آخر میں تو کسی عالم مفتی اللہ والے کا ٹیلی فون نمبر رکھو جس سے مناسبت ہے، اور اس سے مشورہ کر لو۔ ہر دنیا کے مشرق میں مغرب میں، میرے سے یورپ والے لوگ مشورہ کرتے، دوسرے ملکوں والے کرتے، پاکستان والے کرتے، دوسرے کشمیر کا ڈیرہ حالی تھا، بھی ہم کتاب کون سی پڑھیں، ہم نے قرآن پڑھا، یہاں میں سمجھ نہیں آ رہا، ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کریں؟ قرآن مجید کا ترجمہ ان علماء کے مشورے سے، تفسیر عثمانی، تفسیر معرفت قرآن کوئی نہیں، اردو کی لے لیں، اور فضائل اعمال، بہشتی زیور، اردو کی کتابیں، مولانا شاہ تھانوی کی شرح الزکریہ، علماء کے اللہ والوں کی لکھی ہوئی جی، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ہر کام سنت کے مطابق، چھوٹی سی کتاب حیات المسلمین، میری کتاب ہے عشق مصطفیٰ اور اس کے تقاضے کیا۔ اس قسم کی کسی جید عالم کے مشورے سے اردو کی کتابیں 200 500 1000 خرچ کر کے، کون ہے جو چاہتا ہے میرے گھر دین آ جائے گا، گھر میں رکھوں گا؟ ارادہ ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں بات، کرو گے؟ کرو گے خرچ؟ کرو گے؟ اس کتاب کو پڑھتے رہو، اور اپنے بیوی بچوں کو صبح شام جب آسانی ہو 10-15 منٹ صرف ان کو بٹھا کر اس کتاب کو، کوئی ایک بچہ پڑھے، بچی پڑھے، آپ پڑھیں، اس میں جو باتیں آئیں اس پر عمل کریں، آپ کے گھر میں دین جو نکلا ہوا ہے آنا شروع ہو جائے گا، علم بھی آنا شروع ہو جائے گا، عمل بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو جو سکون قبر آخرت عزت، آپ کی نہ نوکری چھوٹے گی، نہ دکان چھوٹے گی، نہ میٹرو چھوٹے گا، جو دین چھوٹا ہے وہ زندگی میں آ جائے گا۔ جہاں شک شبہ ہو، کسی جید عالم اللہ والے سے مشورہ کرتے رہے، درجے ضرور ہیں، اس پر ملے گا کیا؟ ایک حدیث آخر بتلا کر صرف انعام، حدیث قدسی ہے، موتا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا؟ ابھی آپ نے صبر دھیان دینا پر مزے سے آج گھر جانا، لطف اندوز کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پاکستان والے، دنیا بھر میں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دنیا کا کوئی مفاد نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے میرے بندوں کے لیے میری محبت واجب ہے، یہ میرے محبوب ہیں۔
کرو گے محبت؟ بولو مجھے آپ سب سے محبت ہے میرا اس موسم میں پسینہ نکل گیا، اس موسم میں پسینہ نکل گیا، تو میں ڈاکٹر کو چیک کرتے پسینہ نہیں نکلتا، ڈاکٹر ہمارا نکلا کھڑا، تو یہ پر کون سی ڈاکٹر؟ میں ہلکی سی بات کہہ کے چلا گیا، میں نے آپ سے سوال کیا 20 سال میں آپ نے کون سا کیا کیا؟ بس یہ محبت ہے، اللہ صلہ دیتا ہے، اللہ اپنے لیے قدم اٹھانے والوں کو محفوظ نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو محبت، آپ مجھ سے محبت کریں تو دین کے لیے مشرق مغرب میں غزہ والوں سے، بیٹی عافیہ سے، فلسطین والوں سے، دین والوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 والمتجالسین فیہ، محبت تو میں یہاں بیٹھا ہوں، شیخ الاسلام تک اس وقت کراچی بیٹھے، تو محبت شیخ سدیس کعبہ بیٹھے، تو محبت دور بیٹھے بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اگلا کام بھی کرنا ہے۔ والمتجالسین فیہ، اللہ کہتے ہیں میرے لیے اور میرے دین کے لیے اور میری محبت کے لیے سفر کیا کرو، ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرو۔ کون ارادہ کرتا ہے جمعہ میں اللہ کے دین کے لیے جلدی آ کر بیٹھا کریں گے، کہیں سفر نہیں کریں گے؟ ابھی میں نے پروگرام بتایا اس میں، آج کل آپ کی محمدیہ مسجد میں سیرت اور دین کا مغرب کا عشاء ہوگا، عشاء کے بعد ہوگا، میں بھی آؤں گا، اور اس میں آپ آ جائیں، ان مجالس میں اتوار آپ آ جائیں۔ اس حرکت میں جو دین کے لیے آپ اپنے گھر دکان سے اٹھ کر اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہے۔ تیسرا کام، انعام تازہ لے لیں، سارے مجھے دیکھیں، اب جو دیوار کے مجھے چھوڑ کر بیٹھتے ہیں وہ معلوم ہے اس بات سے، اس انعام سے سارے دیکھ لو مجھے، میں آپ سب کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی والمتسابرین فیہ، آپ نے کو میرے سے پیسے لینے ہیں، ووٹ لینا نہیں، میں نے کچھ آپ سے لینا نہیں، تو کر میں نے گھر جا کر کھانا، پانی اگر مجھے پلاتے ہیں تو میرے شیخ مولوی صاحب پلاتے ہیں، آپ اس کو نہیں پلاتے۔ آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھوں، اللہ کے لیے دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، آپ جب اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان پر بھی میری محبت واجب ہے، وہ میرے محبوب ہیں، میں محبت کی نگاہ سے ان کو لیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بار بار محبت سے دیکھے، اللہ ہم سے محبت کرے، تھوڑی سی حرکت بھی کرنی ہے، جا کر بیٹھنا بھی ہے، ایک دوسرے سے محبت بھی کرنی ہے دین اور اللہ کے لیے، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرنی ہے۔ میں نے آپ کی زیارت کرنے کے لیے کھڑا ہو کر میری کر، اور ایک دوسرے کی کرتے رہو گے۔ اور آخری بات پر چھوٹی، میں نے پہلے آپ کو کہا میں آپ کو روز تو نہیں مل سکتا، کبھی کبھی کشمیر والے علیحدہ، ڈیرہ غازی خان والے علیحدہ، دوسرے علیحدہ، مہینوں لوگ ٹائم مانگتے ہیں تو مہینوں بعد کبھی ہم جاتے ہیں، کیا کریں زندگی اللہ سے گزرے، اب آپ اسی کی قدر کریں۔ چوتھی بات والمتبادلین فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں محبت سے کن لوگوں کو دیکھتا ہوں، میرے محبوب کون ہیں، میں جہنم سے بچا کر جنت میں کن کو لے جاتا ہوں؟ جو اپنے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے اور جیب سے نکال کر خود کما کر میرے دین کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، جو غزہ والوں پر اس مشکل میں خرچ کریں گے، فلسطین والوں پہ کریں گے، اڑوس پڑوس کے بیوہ یتیم پر کریں گے، مساجد مدارس پر کریں گے، مدارس کے مسافر طلبہ پر کریں گے، علماء پر کریں گے، ماں باپ پر کریں گے، اللہ والوں پر کریں گے، مقصد اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہے، جتنا یہ خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جیب کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، کمروں سے نکالتے ہیں، میرے لیے یہ اس حرکت میں، اور اللہ اپنے پورے نظام کو ان سے محبت کرنے میں لگا دیتے ہیں، اللہ خود محبت سے دیتے ہیں، اللہ اکبر اپنی محبت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی موٹی حدیث بھی نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، موطا امام مالک ہے، معلوم جو راوی ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ مجالس جو ہے اس میں یہ فائدے ہیں، علم عمل دین، اس کو آگے رکھ کر چلو، انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا کے راستے کے سیدھے اللہ اکبر، قبر بھی چمکے گی حد نگاہ تک مسیح۔ حضرت بلال حضرت صدیق کی طرح مسکراتے ہوئے دامن مصطفیٰ کے تو تھام کر جنت میں جاؤ گے، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا، میرے کرتے کو دیکھو، اس کو دامن کہتے ہیں، اس کو دامن کہتے ہیں، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا سارا زمانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے لپٹو، کیسے لپٹو گے؟ صحابہ کو جب بھی لاتے تھے حضور کا خون اٹھاتے تھے، میں اور آپ پاس کیسے لپٹے؟ میرے اور آپ کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، ہمارے ہندوؤں کی ناچ
آئے اور اپنے نبی کا دین اور سنت اور حدیث گھر سے نکال دی. ارادہ کر لو تو میں نے تمہیں راستہ دیا اور میں نے مکھن نکال کر تمہیں کو چھوڑ. جی آسان رسول میں اس میں اپنا نام لکھو. سب تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ناصر ہو. اللہ دنیا کی منزلیں آسان کرے. آمین.